فارغ نہیں بیٹھتے اس دعوت. خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دی, آپ نے دعوت قبول کی اور اپنے آس پاس کے گھروں میں جتنی عورتیں تھیں ان کو ایک گھر میں جمع کر کے سب کو بٹھا کر کے دعوت دی. اس میں سے کتنی عورتوں نے کلمہ پڑھ لیا, کام چل گیا. نبی سے محنت کو لے رہے ہیں اور اس محنت کو پھر لوگوں میں کر رہے ہیں. جس طریقے سے اللہ پاک نبی کی دعوت پر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے پر اللہ پاک دلوں کو بدل رہے ہیں, ہدایت کو اتار رہے ہیں, اسی طرح سے اللہ پاک امتی جو اس دعوت کو لے کے چل رہے ہیں ان کی دعوت پر بھی دلوں کو بدل رہے ہیں. اس لیے کہ یہ امت آخری ہے اور یہ دین بھی مکمل ہے اور یہ نبی بھی آخری ہے. اس لیے وہ محنت امت کو سکھائی جا رہی ہے جس محنت کے ذریعے سے دین زندگیوں میں آئے گا. محنت بھی سکھائی جا رہی ہے, دین بھی سکھایا جا رہا ہے, دین کی محنت بھی سکھائی جا رہی ہے. بھائی دوستوں لوگوں, اسی طرح سے خدمت کے اعمال شروع ہو گئے. اجنبی آدمی مکے کے اندر ہیں, 3 دن تک کھانا کھلاتے رہے, یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیا غرض ہے. 3 دن کھانا کھلانے کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا غرض ہے, آپ سے ملنا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ لے گئے آپ کی خدمت میں, 3 دن کھانا کھلا کر اور حاضر کر دیا, جاتے کے ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا. اجنبی لوگوں کی خدمت, قوم دیکھ کر نہیں, قبیلے دیکھ کر نہیں, چہرہ دیکھ کر نہیں, اجنبی لوگ پہچانتے بھی نہیں, جانتے بھی نہیں ہے کون ہے, ان کی خدمت کر رہے ہیں سب مکے میں. اور خدمت کر کے اس خدمت کے راستے سے کتنے لوگ اس قلعے میں داخل ہو رہے ہیں. بھائی دوستوں لوگوں, یہ اعمال ہیں. ان اعمال میں ہر مسلمان کا لگنا آسان. یہ 4 اعمال, ان اعمال میں ہر مسلمان کا آسان ہے. یہ کام کسی جماعت کا کام نہیں ہے. ساری دنیا میں دعوت و تبلیغ کے نام سے کام ہو رہا ہے. لوگ سمجھتے ہیں جماعت والوں کا کام ہے. جماعت والوں کا کوئی کام نہیں, جماعت والوں کا کوئی کام نہیں. جماعت والوں کا کام سمجھ کے کرو گے, جماعت والوں کا کام سمجھ کے نہیں کرو گے. یہ تو ہمارا کام ہے, یہ جماعت والوں کا کام ہے. دعوت دینا جماعت والوں کا کام ہے, تعلیم اور تعلم جماعت والوں کا کام ہے, ذکر اور عبادت جماعت والوں کا کام ہے. نہیں, یہ کام کسی جماعت کا نہیں ہے, یہ کام امت کا ہے. یہ کام کس کا ہے؟ امت کا ہے. امت بن کر کرو, امت بن کر کرو. اس امت کا ایک فرد بھی امت ہے اور اس امت کا مجموعہ بھی امت ہے. امت بن کے کرو, جماعت بن کے مت کرو. جماعت تو خود تفریق کا لفظ ہے. امت کے اندر پوری گنجائش ہے. بھائی دوستوں کو اس کے لیے سب سے پہلے یہ 4 اعمال ہیں. ان 4 اعمال کی, یہ 4 اعمال جو ہیں انہی کی ترتیب قائم کرنا, ان کی ترتیب قائم کرنا خروج میں, اور ان کی ترتیب قائم کرنا مقامی کام میں. ان اعمال کو کرنا مقام پر یہ مقامی کام ہے, اور ان اعمال کو اللہ کے راستے میں نکل کر کرنا یہ خروج ہے. یہ خروج ہے. ہم جماعتوں میں نکلتے ہیں, 3 دن میں نکلتے ہیں, چلے میں نکلتے ہیں, 4 میں نکلتے ہیں. کیا کرتے ہیں جماعت میں؟ بتاؤ بھائی, جماعت میں کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہو, جاگ رہے ہو؟ دیکھ تو لو, اپنے آس پاس والوں کو بھی دیکھ لو. سو گئے, جاگ رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں نکل کے کیا کرتے ہیں؟ ایک جماعت 3 دن میں نکلی, 4 مہینے میں نکلی, وہ نکلنے کے زمانے میں کیا کرتی ہے؟ فجر سے لے کر کے عشاء تک کیا کام ہے؟ فجر کے بعد پوری جماعت دعوت دینے میں لگ رہی ہے. اس سے فارغ ہو کر پوری جماعت تعلیم میں لگ رہی ہے. اس سے فارغ ہو کر اپنے اپنے طور پر ذکر عبادت میں لگ رہے ہیں. جماعت میں نکلنے والا ہر ساتھی اپنا کام خود کر رہا ہے, دوسرے کے کام میں ہاتھ بٹا رہا ہے. اپنا بستر خود ہی اٹھانا, خود ہی بچھانا, اور دوسرے کام میں ہاتھ بٹانا. یہ 20 آدمیوں کو کھانا پکا رہا ہے, سب کو کھلا رہا ہے, دسترخوان سب سے آخر میں بیٹھ کے کھا رہا ہے, پھر دسترخوان اٹھا رہا ہے, سب کے جھوٹے برتن دھو رہا ہے. یہ ہمارا نوکر ہے کیا؟ یہ بھی جماعت کا ساتھی ہے. تو کیا ہے کہ خدمت ہے. کون سی؟ جس میں اجر ہے, اجرت نہیں ہے. جس میں اجر ہے, اجرت نہیں ہے. جس میں اجرت ہے اس میں ہدایت نہیں ہے.
ساری دنیا میں لوگ ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، 5 اسٹار ہوٹلوں میں برتن دھو رہے ہیں، ساری دنیا میں لوگ جھاڑو لگا رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، جہاں پیسے ہیں وہاں ہدایت نہیں ہے۔ یہ آدمی مسجد میں جھاڑو لگا رہا ہے، سارا قرضہ اتر جائے گا، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہاں کام اجر پر ہے، اجرت پر نہیں ہے، یہ خدمت ہے اللہ کے راستے میں، یہ خدمت ہدایت کا عمل ہے، یہ خدمت ہدایت کا عمل ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لوگوں نے سنایا، بنگلے والی مسجد میں یہ تھے، آپ کے زمانے میں اتنی بھیڑ تو ہوتی نہیں تھی، باہر ایک چھوٹی چھوٹی بستی تھی، جھگی جھونپڑیاں پڑی ہوئی تھی نظام الدین کے اندر، اتنی بڑی کوئی آبادی تو تھی نہیں۔ ایک مکان میں سے ایک بچہ نکلا ایک بالٹی لے کر، سامنے ایک نل تھا، اس نل پہ اس نے بالٹی رکھی اور اس نے بالٹی بھر دی، چھوٹے بچے نے، گھر میں اس کو کوئی بڑا آدمی نہیں تھا۔ جب بالٹی بھر گئی تو بچے سے اٹھتی نہیں، جب خالی تھی تو اٹھا لایا، اپنے ہاتھ سے بھر دی، اب بھر گئی تو اٹھتی نہیں۔ حضرت یہ واقعہ دیکھ رہے تھے اپنی آنکھ سے، دیکھا کہ باہر کوئی نہیں ہے، ادھر بھی دیکھا ادھر بھی دیکھا، تیزی کے ساتھ گئے، اس بچے کی بالٹی اٹھا کے اس کے گھر میں رکھ کے چلے آئے۔ حضرت فرماتے ہیں 3 دن تک اس بالٹی اٹھانے کی حلاوت دل میں محسوس کرتا رہا، 3 دن تک اس بالٹی کو اٹھانے کی اتنی زیادہ خدمت کا عمل ہوا، 3 دن تک اپنے قلب میں اس کی حلاوت محسوس کرتا رہا۔ کوئی معمولی چیز ہے؟ بھائی دوستوں بزرگوں، یہ جماعت میں نکل کر برتن دھو رہے ہیں، دسترخوان اٹھا رہے ہیں، یہ خدمت کا عمل ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صبح سے لے کے شام تک جماعت میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں، یا جماعت دعوت میں ہے، یا جماعت تعلیم میں ہے، یا جماعت ذکر عبادت میں ہے، یا جماعت خدمت میں ہے، اس کے علاوہ کوئی 5واں کام ہے؟ بولو، کوئی 5واں کام ہے؟ ہاں، لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں چاہیے، ہم چیزوں کو چھڑوانے کی محنت کر رہے ہیں، اعمال میں لگانے کی محنت کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو چھڑوانے کی محنت کر رہے ہیں، اعمال میں لگانے کی محنت کر رہے ہیں۔ اعمال اللہ کے اعمال میں، اعمال جتنے ہیں اس میں اللہ کا وعدہ ہے، جتنی چیزیں ہیں اس میں کسی کے ساتھ وعدہ نہیں ہے، جتنے اسباب ہیں وہ وعدے میں نہیں ہیں، جتنے اعمال ہیں وہ وعدے میں داخل ہیں۔ یہ کہتے ہیں اعمال اور چیزوں کا کیا فرق ہے؟ اعمال اور اسباب کا کیا فرق ہے؟ اعمال اور اسباب کا بنیادی فرق یہ ہے، ساری دنیا میں جتنے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے، یہ ان پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، ان پر اللہ کوئی وعدہ نہیں ہے، اور جتنے اعمال ہیں اس پر اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ فرق ہے بنیادی، عمل کے ساتھ وعدہ ہے، سبب کے ساتھ وعدہ نہیں ہے۔ تو سبب کس لیے ہے؟ کہ سبب کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، صرف ارادہ ہے، اگر ہو جائے تو۔ سبب کے ساتھ کیا ہے؟ ایک ارادہ ہے اور ایک وعدہ ہے۔ اگر ارادہ کریں تو کیا ہوگا؟ ایک عورت اور ایک بچہ، ایک عورت اور ایک مرد، دونوں کے ملنے سے کیا ہے؟ بچے کا آنا۔ بچے کے لیے ایک عورت اور ایک مرد کا ملنا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اس سبب پر وعدہ ہے یا ارادہ ہے؟ بولو آپ، وعدہ ہے یا ارادہ؟ اگر وعدہ ہے تو کوئی ملنا خالی نہیں جائے گا، ہر ملنے سے بچہ پیدا ہوگا، ہر ملنے سے بچہ پیدا ہو، کیونکہ وعدہ ہے۔ اور اگر ارادہ ہے تو زندگی بھر ہو گئی، ایک بچہ نصیب نہیں ہے۔ اگر اس سبب پر وعدہ تھا تو زندگی بھر ہو گئی، ایک بچہ نصیب نہیں ہے۔ سبب ٹھیک ہے، آپ پورے طریقے سے صحیح چل رہے ہو، پھر بچہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اس سبب پر ارادہ فرمایا، وعدہ نہیں۔ اللہ چاہیں گے تو، اللہ چاہیں گے تو، ورنہ نہیں، زندگی بھر ملتے رہو۔ ایک عورت اور ایک مرد، 2 میاں بیوی تھے، بہت پریشان تھے، کس وجہ سے؟ ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا، بچوں کی لائن لگی جا رہی، ہر سال ایک بچہ ہوتا تھا۔ دونوں نے مشورہ کیا، تم 1 سال کے لیے باہر چلے جاؤ، 1 سال کے لیے باہر چلے جاؤ۔ مرد نے بات مان لی، 1 سال کے لیے باہر چلا گیا، اس سال بچہ نہیں آیا۔ جب واپس آ گیا تو دونوں نے اللہ کا شکر ادا کرا، اللہ تیرا شکر ہے یہ سال خالی چلا گیا۔
جب اگلا سال آیا تو بچہ پھر تیار ہے. جب بچے پیدا ہوئے تو ایک نہیں 2 پیدا ہوئے، ایک پچھلے سال کا ایک اس سال کا. آدمی کیا کر سکتا ہے؟ آدمی کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، وہ محتاج ہے. کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ساری دنیا کے اسباب اوندھے برتن کی طرح ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کے اسباب خالی برتن نہیں ہیں. کیسے ہیں؟ اوندھے برتن ہیں، ان میں کچھ نہیں ہے. ان میں وہ ہے جو اللہ چاہے. وہ چاہیں تو سانپ ہے اور وہ چاہیں تو لکڑی ہے. وہ چاہیں تو سانپ ہے اور وہ چاہیں تو لکڑی ہے. وہ تو کر کے دکھا رہے ہیں، اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ ڈال کے دیکھو یہ لکڑی ہے، اٹھا کے دیکھو تو اجزا ہے. وہ چاہیں تو سانپ ہے، وہ چاہیں تو لکڑی ہے. ساری دنیا کے اسباب اور ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی محتاج ہیں. ہم سب کے سب مل کر کے بھی ارادہ کر لیں، اللہ پاک کا ارادہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ ایسے کرنے والے اکیلے تنہا، ان کا کوئی ثانی نہیں ہے. بھائیو دوستو لوگوں، یہ فرق ہے اعمال اور اسباب کا. دین اعمال کے مجموعے کا نام ہے. سارا دین اعمال سے بھرا ہوا ہے. ایک عمل کا نام دین نہیں ہے، مجموعے کا نام دین ہے. سارا دین مجموعہ ہے اعمال کا، اور ہر عمل اللہ کے وعدے سے بھرا ہوا ہے. ایسا ہوگا تو یہ ضرور ہوگا. نماز پڑھو گے تو بے حیائی اور برائی کی باتوں سے رکو گے. حج کرو گے تو غنی ہو جاؤ گے. زکوٰۃ دو گے مال میں برکت ہو جائے گی. روزہ رکھو گے اللہ پاک ڈر پیدا کر دیں گے، تقوی پیدا کر دیں گے. سارا دین مجموعہ ہے اعمال کا، اور ہر عمل کے ساتھ وعدہ ہے. ہر عمل کے ساتھ وعدہ ہے. صحابہ اپنے عمل سے دکھایا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے. ایک سائل آیا، اس نے سوال کیا. گھر میں آپ نے آواز دی، گھر میں 6 درہم تھے. بیوی نے کہا یہ آپ نے فلاں کام کے لیے رکھوائے ہیں. آپ نے کہا سارے دے دو. اٹھا کر کے سارے سائل کو دے دیے. سائل چلا گیا، گھر خالی ہو گیا. ایک اونٹ والا آیا، آپ نے کہا بیچو گے؟ اس نے کہا بیچیں گے. کتنے کا؟ 140 کا. کہ باندھ دو. وہیں بیٹھے رہے. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی آیا کہ یہ اونٹ بکے گا؟ کہ بکے گا. کتنے کا؟ کہ 200 کا. 200 لے کر 140 بھجوا دیے، اور 60 اپنے گھر میں بھجوا دیے. بیوی کہنے لگی 60 کیسے ہیں؟ کہ تم نے 6 خرچ کیے تھے. اللہ کا وعدہ 1 پر 10 گنا ہے. 1 پر 10 گنا ہے. مال بڑھانے کا ایک طریقہ تجارت ہے، ایک طریقہ صدقہ ہے. ایک طریقہ صدقہ ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے حضرت صبح سے لے کے شام تک آپ خرچ کرتے رہتے ہو، آپ کی آمدنی کیا ہے؟ آپ کی آمدنی کیا ہے؟ جیب میں سے نکال کے دیتے رہتے تھے صبح شام تک. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں نے کہ جیب میں سے نکال کے صبح شام تک دیتے رہتے، سب کو بانٹتے رہتے. کہتے تھے آپ کی آمدنی کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا میری آمدنی میرا خرچ ہے. میری آمدنی میرا خرچ ہے. ہمارا تو بینک بھی بھرا ہوا ہے، جیب بھی بھری ہوئی ہے، اور گھر بھی بھرا ہوا ہے، پھر بھی خرچ نہیں ہے. صحابہ جانتے تھے گھر خالی کر دیا تو 6 کے کتنے آئے؟ 60. کیا ہے صدقہ؟ کیا ہے صدقہ؟ ایک عمل ہے، اس عمل پر اللہ کا وعدہ ہے جو قیامت تک رہے گا. ہم صدقے کو، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ ہم صدقے کو بڑھائیں گے اور سود کو گھٹائیں گے. قرآن میں دیکھو ہم صدقے کو بڑھائیں گے اور سود کو گھٹائیں گے. بھائی دوستو دیکھو، اللہ کا وعدہ عمل کے ساتھ ہے، سبب کے ساتھ نہیں ہے. ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی آٹا گوندھ رہی ہے. گھر میں دروازے پر سائل آ گیا، اس نے آواز دی. ابو دردہ رضی نے فرمایا یہ آٹا ہے ہمارے پاس، اسے ہی دے دو. بیوی نے کہا اس آٹے کے سوا کچھ نہیں ہے. ابو دردہ کہنے لگے کہ سارا آٹا دے دو. بیوی نے وہ گنا گنایا آٹا سارا کا سارا وہ سائل کو دے دیا. تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد دروازے پر دستک ہوئی.
ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں بڑا سا خوان تھا، اس میں روٹیاں بھی تھی اور گرم گرم سالن تھا۔ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے بیوی سے، تم نے آٹا دیا تھا اللہ کو، اللہ پاک نے سالن ساتھ میں بھیجا ہے۔ اللہ پاک نے سالن ساتھ میں بھیجا ہے۔ ایک عورت کے بچے کو بھیڑیے نے پکڑ لیا، بھیڑیا بچے کو منہ میں دبا کے بھاگا، عورت اپنے بچے کو چھڑانے کے لیے پیچھے بھاگی، بھاگتے بھاگتے اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، سائل ملا، اس کو صدقہ کر دی، بھیڑیا واپس آ کے بچے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ صدقے سے بلائیں ٹلیں گی، بیماروں کا علاج صدقے سے کرو، مال صدقے سے بڑھاؤ۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اعمال کے فضائل نہیں سنتے۔ اعمال کے فضائل کہاں ہیں؟ اعمال کے فضائل تعلیم میں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تعلیم ہماری نہیں ہے، جماعت والوں کی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو فارغ کر دیا، قرآن اور حدیث بھی جماعت والوں کا بنا دیا۔ مسلمان اپنے لیے سمجھ ہی رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہی، ہم کہتے ہیں تعلیم میں بیٹھ جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں۔